الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو أبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کا بیان گزشتہ کئی نشستوں سے جاری ہے. جو روایت آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا واقعہ. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ مکرمہ سے ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہیں جب آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے اور مکہ مکرمہ کے تمام بڑے قبائل اپنے نمائندوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں، تلواریں لے کر، یہ عزم لے کر کہ آج آپ کو زندہ نہیں چھوڑنا. اللہ کا حکم آتا ہے اور آپ کو ان کی اس منصوبہ بندی کا علم ہو جاتا ہے. اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور گھر جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے رفیق سابقون الاولون میں انتہائی نمائندہ شخصیت اور پھر بعد میں آپ کے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایات دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جو امانتیں کفار کی موجود ہیں وہ ان کے سپرد کرتے ہیں اور انہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم میرے گھر پہ میرے بستر پر سونا، آرام کرنا اور اگلے روز ان کو ان کی امانتیں لوٹا کر جب موقع ملے تم بھی ہجرت کر جانا، مجھ سے آ کے مدینے میں مل لینا، میں مدینے جا رہا ہوں. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں. دوپہر کا وقت ہے، آپ کے اہل خانہ، آپ کی صاحبزادیاں وغیرہ موجود ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ کچھ علیحدگی میں مشورہ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے گھر کے افراد ہیں. بہرکیف اس وقت مشورہ ہوتا ہے. آپ بتاتے ہیں کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور تم میرے رفیق سفر ہو. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت میں کہتی ہیں کہ ہم نے پہلی بار یہ بات معلوم کی، محسوس کی اور جانی کہ کوئی شخص خوشی میں بھی رو پڑتا ہے. عام طور پہ تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور خوشی حالانکہ آزمائش ہے، گھر کو چھوڑ رہا ہے، تنہا نکل رہے ہیں، آپ کے اہل خانہ ساتھ نہیں، وہ بعد میں آئے. جمایا کاروبار چھوڑنا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن خوشی صرف اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کی معیت نصیب ہو رہی ہے سفر میں. اس خوشی میں آپ کے آنسو آ گئے. بار کے مختصر یہ کہ وہ آپ روانہ ہو وہاں قیام کرتے ہیں رات میں کسی وقت جب سب لوگ سو جاتے ہیں، تنہائی کا وقت ہوتا ہے، سناٹے کا عالم ہوتا ہے، اس وقت آپ تشریف لے جاتے ہیں. وہاں سے غار ثور میں جاتے ہیں، وہاں 3 دن قیام کرتے ہیں. غار ثور میں جب آپ پہنچ چکے ہیں اس وقت کا واقعہ ہے کہ مشرکین اگلے روز اب اٹھتے ہیں، حضرت علی کو دیکھتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ آپ موجود نہیں ہیں، تو پھر وہاں سے آپ کا پیچھے شروع کیا جاتا ہے. اعلانات ہوتے ہیں، انعامات کا اعلان کیا جاتا ہے. انعام کے لالچ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض میں، آپ کی دشمنی میں لوگ نکل پڑتے ہیں، اور نکلتے نکلتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے غار ثور کے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ موجود ہیں. آپ نیچے چھپے ہوئے ہیں، وہ آپ کے بالکل دروازے پہ، دروازہ تو نہیں ہے تو غار ہے، غار کا دہانہ کہہ لیجئے، وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ حضرات اندر چھپے ہوئے ان کے پیر دیکھ رہے ہیں، قدم دیکھ رہے ہیں. روایت کے الفاظ ملاحظہ ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وَهُمْ عَلَىٰ رُؤُوسِنَا نظرت، ابوبکر صدیق کی روایت، وہ کہتے ہیں نظرت الی اقدام المشرکین، میں نے ان مشرکین کے پیر دیکھے. وَنَحْنُ فِي الْغَارِ، اس وقت ہم غار میں تھے. وَهُمْ عَلَىٰ رُؤُوسِنَا، اور وہ ہمارے سروں پر کھڑے ہوئے تھے. اب کیفیت ملاحظہ کیجئے. یہ پس منظر میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ اس موقع کی شدت کا اندازہ ہو سکے. آپ کی جان کے در پہ جو آپ کے گھر کا تلواریں لے کر محاصرہ کر چکے ہیں، جو یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑنا، وہ پیچھا کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق پہ سفر، اسی مناسبت سے جن کو یار غار کہا جاتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں چھپے ہوئے ہیں. اس کیفیت میں دشمن سامنے نظر آتا ہے، ان کے پیروں پہ ابوبکر صدیق کی نظر پڑتی ہے، تو وہ ظاہر ہے پریشان ہو کے آپ سے کہتے ہیں کہ اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پہ نظر پڑ جائے گی، یہ صرف اوپر دیکھ رہے ہیں، نیچے دیکھ نہیں پا رہے. پہاڑ ہے نا، اونچا نیچا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان دیکھیے اور توکل دیکھیے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے صرف ایک جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا کیا گمان ہے ابو بکر ان 2 کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو. 2 کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو بکر صدیق کو، اپنے ساتھی اور رفیق سفر کو تسلی دیتے ہوئے ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پرواہ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا فکر ہے، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہو. قرآن کریم نے 10ویں پارے میں یہ پوری کیفیت ہمیشہ کے لیے قرآن کے اوراق کا حصہ بنا دی ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ جب 2 ذکر کر رہے تھے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، وہ ایک ساتھی نے اس کے، حضور کو ساتھی کہا ہے، صاحب کہا ہے.
لا تحزن، پریشان مت ہو، غم مت کرو، ان اللہ معنا، یہ ایمان کی مطلوب قوت ہے کہ پریشانی کا اس سے بڑا عالم کیا ہوگا؟ دیکھیے نا، تلواریں لیے ہوئے مار ڈالیں گے، وہ 2 افراد ہیں، یہ تنہا، وہ ایک ڈھونڈنے والا لشکر ہے، گروہ ہے پورا، جو عزم کیے بیٹھا ہے کہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑنا، وہ دروازے پہ آ گیا ہے۔ اس وقت کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 2 کے بعد تیسرا صرف اللہ ہے، اور پھر اس یقین کی قوت نے ایسا حصار کھینچا، ایسی حفاظت فرمائی کہ سروں پر آنے کے بعد، علی رؤوسنا کے لفظ ابھی میں نے عرض کیا، ہمارے سر، روس، راس، سر کو کہتے ہیں، ہمارے سروں پہ آ چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس سروں پہ آنے کے بعد وہ واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے، حضور کو نہیں پہنچ سکے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں قیام پذیر رہے، اور پھر جب تھوڑا فضا سازگار ہوتی ہے تو آپ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور پھر مدینہ منورہ بہرحال پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے توکل اور یہ بھروسہ۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی عملی اقدام نہیں کر سکتے تھے چھپنے کے سوا، لڑنے کی پوزیشن نہیں تھی۔ اس وقت کا توکل یہی تھا کہ اپنی پوری صلاحیتیں مشتبہ کر کے اپنی حفاظت کی جو صورت ہو سکتی ہے وہ کر لی جائے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، لیکن اس یقین کے ساتھ چھوڑا جائے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ نے مدد کی، آنکھوں سے اترتی ہوئی محسوس ہوئی، جو یہ کیفیت بیان ہوئی ہے۔ تو یہ مطلوب کیفیت ہے، توکل کا مفہوم یہ ہے۔ دوسری روایت ہم پیش کرتے ہیں آگے، یہ دعا ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی دعائیں بیان کر چکے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی وہ دعائیں جن سے ہم اگر اپنی زبانوں کو تر رکھیں، اپنے من کو منور کریں، تو ہر لمحے ہماری اللہ کے کلام کی برکت، اللہ کے حکم کی، اللہ کے فضل کی برکت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی عنایت سے ہماری حفاظت ہوگی۔ روایت پیش کرتا ہوں۔ عن ام المؤمنین ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من بیتہ قال بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک بأن اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل بیان کرتی ہیں، بلکہ معمول بیان کرتی ہیں۔ ہم نے ایک نشست میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب عربی میں کانا کا لفظ آتا ہے، کانا اذا خرجا، تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ آپ جب نکلے، بلکہ معمول مفہوم ہوتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے جب آپ نکلتے تھے، یعنی ہمیشہ جب آپ گھر سے نکلتے روانہ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے اور دعاؤں کے ساتھ۔ کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ اور آگے کیا جملہ ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، میں اس بات سے اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں خود گمراہ ہوں یا مجھے کوئی گمراہ کرے، میں گمراہ کیا جاؤں، بھٹکایا جاؤں۔ سفر بھی ہے نا، یہاں گمراہ سے مراد راستے سے بھٹکانا بھی ہے اور اللہ کے راستے سے بھٹکانا بھی ہے۔ چاہے عملی زندگی میں ہم اللہ کا راستہ چھوڑیں یا کہیں جاتے ہوئے اپنی منزل سے بھٹک جائیں، پریشانی تو ہوگی، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ، بھٹکنے کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آگے فرمائے او اذل او اذل، کوئی لغزش ہمارے اپنے قدموں میں آئے یا ہمیں کہیں اور سے وہ لغزش ہم پہ مسلط کی جائے یا ہم کسی اور کی لغزش کا سبب بنے، میں خود مجھ پہ ظلم کیا جائے یا میں کسی اور کے لیے ظلم کا باعث بنوں، یا میں مجھ پہ خود میں کسی اور کو اجہلا، جہالت کے طریقوں سے پیش آؤں، کسی اور کے ساتھ میں ایسا عمل کروں جو شریفانہ نہیں ہے، جو جہالت پر مبنی ہے، یا مجھ پر کوئی جہالت کرے۔ جہالت کا لفظ بہت بڑا اور وسیع المعنی اور وسیع الاطراف ہے۔ ہر وہ کام جس سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہو یا میرے سامنے موجود کسی شخص کا نقصان ہو سکتا ہو، ہر وہ کام جو تہذیب اور شرافت کے دائرے سے باہر ہو، خارج ہو، ہر وہ عمل
جس سے کسی کو ناگواری محسوس ہوتی ہو، ہر وہ طریقہ، ہر وہ راستہ، ہر وہ ضابطہ، چاہے اس کو کتنا ہی لوگ پسند کرتے ہوں، شریعت اسلامی میں اس کو اچھا نہ سمجھا گیا ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں جہالت کہلاتی ہیں۔ ہم آپ اپنے عرف میں بھی یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، فلاں نے بڑی جہالت کی، کچرا پھینک دیا، فلاں نے بڑی جہالت کی، ایک معقول بات ہو رہی تھی اس میں نامعقول بات شامل کر دی، بڑا معمول کے مطابق کوئی معاملہ طے ہو رہا تھا، کاروبار کا، رشتے ناطے کا، بزنس کا، میل جول کا، گھومنے پھرنے کا، رہن سہن کا، ایک شخص آیا فلاں نے ایک نامعقول بات کر کے، جہالت پر مبنی بات کر کے ساری مجلس کا رخ تبدیل کر دیا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے عرف میں بھی جہالت کہلاتی ہیں، لیکن اس میں جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہم اپنے زمانوں سے کرتے آ رہے ہیں، بہت سی چیزیں ہم ایک زمانے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہم اس کے عادی ہو گئے، ہم کہتے ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہے، چلی آ رہی ہیں باپ دادا سے، ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں ہی کرتے دیکھا ہے۔ لیکن اگر وہ شریعت اسلامی میں منع ہے، اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے بارے میں ممانعت ہے، تو پھر وہ بھی جہالت ہے اور مبنی پر جہالت ہے، پھر دنیا کا معمول اس کے بارے میں ایک پرکاہ کی حیثیت نہیں رکھتا، اس کو چھوڑنا ہوگا، اس لیے چھوڑنا ہوگا کہ اس کو شریعت اسلامی نے جہالت قرار دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا آخری جملہ کیا ہے کہ یا تو میں کسی جہالت کا حصہ بنوں خود کر کے، یا مجھ پر کوئی جہالت مسلط کی جائے، اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ چند جملے ہیں، اور اس کا جو شروع کا آغاز کا جملہ ہے پہلا، وہ تو ایسا ہے کہ وہ ہر ایک کو یاد ہوگا، نہیں تو یاد ہو جائے گا، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ اگر گھر سے شعوری طور پر یہ جملہ ادا کر کے انسان گھر نکلے، معمول بنا لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں کو ادا کرنے کا ثواب اپنی جگہ، اللہ پر عملی طور پہ زبان سے بھروسہ کرنے کا ثواب اپنی جگہ، اور یہ یقین اپنی جگہ کہ چونکہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے تو ہم اسی طرح حفاظت سے اللہ کے حکم سے واپس گھروں کو لوٹیں گے، اور گھر بھی ہمارے اس دوران محفوظ رہیں گے، اور ہماری بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ معمول بنا لینا چاہیے، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، چلتے پھرتے 2-4 دفعہ آدمی زبان سے ادا کرتا ہے تو یاد ہو جاتے ہیں۔ تو ان جملوں کو نہ صرف یہ کہ یاد کرنا چاہیے، ذہن نشین کرنا چاہیے، بلکہ ان جملوں کو ادا کرتے ہوئے یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ان جملوں کا مفہوم کیا ہے اور ان کا ترجمہ کیا ہے، اور ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ یعنی بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے ہم شروع کر اپنے گھر سے نکلنے کا، اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اس کو نہ سمجھنے میں کوئی بڑی دشواری ہے، نہ یاد کرنے میں بڑی دقت ہے، نہ زبان سے ادا کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہدیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں ملنے والے، یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں جوڑتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے ہمارے تعلق اور محبت میں بھی اضافہ کرتی ہیں، اور ان کی برکتوں سے ہم خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔